بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم نے مان لیا کہ یزید نے قتل نہیں کیا، یزید نے قتل کو حکم نہیں دیا، لیکن یزید نے ان لوگوں کو قتل کیوں نہیں کیا جن لوگوں نے حسین کو قتل کیا، اور عبیداللہ ابن زیاد کو معزول کیوں نہیں کیا، اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہے، ہر جگہ پر ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور پھر عبیداللہ بن زیاد کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں، اور خود یزید کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جب اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے آپ کے سر کی بے حرمتی کی، اسی طرح عبیداللہ بن زیاد نے بھی کی، اور پھر عبیداللہ بن زیاد کہ جب وہ قتل ہوا تو اس کے سر میں سانپ آ کر گھس گیا۔ تو اس طرح کی وہ ساری باتیں ہیں، تو آج ان باتوں کا جواب ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیوں نہیں کیا جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور عبیداللہ بن زیاد کو معزول کیوں نہیں کیا اور قتل کیوں نہیں کیا؟ تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کوفیوں نے کیا تھا، اور شہید کرنے کے بعد جو مر گئے، باقی بھاگ گئے تھے، ان کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کون تھے جنہوں نے قتل کیا، اور جن کا پتہ چلتا گیا ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ عبیداللہ بن زیاد کو قتل کیوں نہیں کیا، تو عبیداللہ بن زیاد نے نہ قتل کیا، نہ قتل کا حکم دیا، نہ وہ قتل کرنے سے خوش تھا، اس کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ملتا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں۔ تو اس کو کیوں معزول کرتا یزید بن معاویہ، کیوں معزول کرتے، کیوں قتل کرتے؟ کوئی وجہ ہوتی ہے معزول کرنے کی، قتل کرنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، تو اس لیے انہوں نے قتل یا کوئی ایسی چیز نہیں کی۔ اور اسی طرح کہتے ہیں جناب عبیداللہ بن زیاد کے سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا تو اس نے آپ کے سر کی بے حرمتی کی، اور وہ حدیث ہے صحیح بخاری میں آتی ہے، آتا عبیداللہ ابن زیاد اوتی عبیداللہ ابن زیاد براس حسین علیہ السلام، کہ حسین علیہ السلام کا سر عبیداللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا، جو فی دست، وہ کسی برتن میں یا دست میں کسی چیز میں رکھ دیا گیا، فجعل ینقط، تو وہ ینقط اس میں کرنا شروع کر دیا، فجعل ینقط، تو ینقط کا کیا معنی ہے میں ابھی بتاتا ہوں۔ وقال فی حسنہ شیئا، اور اس نے ان کے حسن میں کوئی بات کہی۔ قال انس، تو انس بن مالک جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کانا اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ وکانا مخزوما بالوسمہ، تو آپ نے اپنی داڑھی پر وسمہ لگایا ہوا تھا۔ وسمہ کالا کلر نہیں ہوتا، لیکن کالے کی طرف مائل ہوتا ہے، کالا نما ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے
لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جالا ینقطع، کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر عبداللہ ابن عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ جہاں تک سر لانے کا تعلق ہے تو اس میں عبید اللہ ابن زیاد کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی طلحہ و زبیر کے سر لائے گئے اور وہ کہا گیا مبارک ہو، ہم آپ کے دشمنوں کے سر لے کر آئے، مبارک ہو علی۔ تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں آنا ابشرکما بالنار، میں تمہیں جہنم کی خوشخبری دیتا ہوں۔ وہ سر پھینک کر چلے گئے۔ تو جب یہ سر لایا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، تو عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کیا؟ یہ ہے اصل مسئلہ، حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں میں پڑھتا ہوا ساتھ چلتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں جائے۔ تو جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا، وجعل فی الدسم، وہ کسی بڑے برتن میں تھا، تو آگے لفظ آتا ہے ینقطع۔ اب یہ لفظ جو بعض روایات میں آتا ہے یقولو کا معنی یشیرو آتا ہے، یقولو کا معنی یشیرو، اور بعض روایات میں آتا ہے ینقطع۔ اب یہ روایات جو ہے وہ انس بن مالک اس کے راوی ہیں، اور سعد بن عبادہ، یہ دو حدیثوں کے راوی ہیں، دونوں سے یہ سعد بن عبادہ اور انس بن مالک۔ سعد بن عبادہ سے جو روایت آتی ہے اور آگے جتنی سندیں چلتی ہیں ان میں آتا ہے کہ یقول، ینقطع کی جگہ کیا ہے؟ جعل یقول کے لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور جو انس بن مالک کے سے حدیث یہ موجود ہے، اس کے بعد محمد بن سیرین نے، پھر حفصہ بن شریک نے، تو اس میں بعض روایات میں کیا ہے، بلکہ بعض نہیں اکثر روایات میں، بلکہ ساری روایات میں کیا ہے؟ یقول ہو۔ لیکن ایک روایات جو ہے جریر بن حازم بن عبداللہ بن ہشام بن محمد بن سیرین بن انس بن مالک، اس میں لفظ یہ روایت بخاری میں ہے، اور اس میں ہے کہ ینقطع فی وجہہ یضرب فی وجہہ، ینقطع فی وجہہ، یہ یضرب فی وجہہ۔ باقی روایات میں کیا ہے؟ باقی روایات میں یقولو کا لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ یقولو۔ اور یقولو کا معنی جتنے بھی شراح حدیثیں کہتے ہیں کہ یشیرو۔ اب صرف وجہی کا لفظ استعمال نہیں ہے، فی عینہ کا لفظ ہے، فی انفہ کا ہے، فی اسنانہ ہے، فی یعنی منہ کا لفظ استعمال، ناک کا، دانت کا، آنکھ کا، چہرے کا، یہ الفاظ استعمال کیے، اور کہ ان کے چہرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا، آنکھ کی طرف، دانت کی طرف، کان کی طرف، ناک کی طرف، یعنی مختلف الفاظ ہیں۔ اور لفظ کیا ہے؟ یقولو، صحیح روایات میں بھی، صحیح روایات میں بھی، لیکن صرف دو روایات ہیں حازم بن کیا کہتے ہیں جریر بن حازم سے دو روایات ہیں۔ ایک مسند احمد میں ہے، اور احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں، تو امام بخاری نے بھی اسی سند سے احمد بن حنبل سے جو رہی ہے، تو اس کے اندر کیا الفاظ ہیں کہ جعل ینقطع فی وجہہ، کہ آپ کے چہرے میں وہ کیا کرتا تھا، اس کو وہ کر رہا تھا، ینقطع فی وجہہ کے لفظ سے۔ تو گویا یہ پتہ چلا کہ جب سارے کچھ اور الفاظ کہہ رہے ہو اور ایک راوی جریر بن حازم کچھ اور کہہ رہا ہو، تو اس حدیث کو شاذ کہتے ہیں، اس حدیث کو شاذ کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ بخاری میں ہے، مسند احمد میں ہے، لیکن مسند احمد میں بھی اسی سند سے یہی راوی ہیں، کیا کہتے ہیں جریر بن حازم ہے، اسی سند سے ہے، اور صحیح بخاری میں بھی اسی سند سے ہے۔ تو باقی روایات میں کیا، ایک تو اس کے اندر کیا ہے، بعض روایات میں جو صحیح حدیثیں ہیں وہ کیا ہے، یقول ہو، اس کا معنی یشیر ہو، اور ایک میں ہے کیا، ینقطع ہو، اور جو صحیح بخاری میں اور مسند احمد بھی ہے، اور وہ صرف ایک سے ثابت ہیں، وہ کون ہیں، جریر بن حازم۔ اب یہ روایات شاذ بنتی ہیں، یہ روایات شاذ بنتی ہے، لیکن شاذ کب بنتی ہے؟ جب دونوں کے درمیان جمع ممکن نہ ہو، جب دونوں کے درمیان جمع ممکن نہ ہو۔
ینکتو کا لفظ کا کیا معنی ہے؟ ینکتو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چھڑی لے کر اس کے ایک سرے سے آپ پکڑ لیں، دوسرے سرے سے آپ زمین پر پریشانی کے وقت ایسے ایسے کھدائی کریں. کوئی معاملہ ہو جائے بڑا تو کوئی چھڑی ہو آپ کے ہاتھ میں تو کنکریوں پر یا زمین پر ایسے ایسے کھدائی کریں، اور ہاتھ میں کوئی چھڑی پکڑی ہو، پریشان ہوا آپ، اور زمین پر اس سے کو کھدائی کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ ینکتو. اور یہی حدیث سے صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ ایک جنازے میں گئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو آپ ینکتو فی الارض، کہ آپ زمین پر وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ نشان لگا رہے تھے، زمین کو کھود رہے تھے. یہ ہے اس کا معنی ینکتو. تو اب ینکتو کا معنی وہ کریں گے جو دوسری حدیثوں کے مطابق ہو، مسلمانوں کی حیثیت کے مطابق ہو. کیونکہ عبید اللہ بن زیاد کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ کے چہرے کے اتنے مسلمانوں کے درمیان ہوتے ہوئے وہ کیا آپ کے چہرے پر مارتا، ناک پر مارتا؟ بلکہ معاملہ کچھ ایسے تھا. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ پہلے بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے آپ کے چہرے کی طرف اس لکڑی سے اشارہ کیا. اب چہرے کی طرف جب اشارہ کیا، کسی نے ناک کا لفظ استعمال کیا، کسی نے آنکھ کا، کسی نے زبان کا، کسی نے دانتوں کا، جس کی جو سمجھ میں آیا اس نے وہ الفاظ استعمال کیے. کہ محمد بن کیا کہتے ہیں، انس بن مالک سے محمد بن سیرین، پھر محمد بن سیرین سے اور آگے رجال جتنے بھی سندیں ہیں وہ یقولو کے لفظ استعمال کرتے ہیں، اور وہ بالکل صحیح سندیں ہیں. اور یہ ساری سندیں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں، چکیں ساری صحیح سندیں ہیں. اور ان کے اندر روایات میں ضعیف، صحیح سب مختلف الفاظ میں یہ موجود ہے. صحیح بھی ضعیف بھی، بے شمار روایات. جو صحیح ہیں ان میں یہ الفاظ ہیں، کیا ہے کہ فی وجہی، فی عینہی، فی انفہی، فی یعنی منہ میں، دانت، ناک، آنکھ، یہ الفاظ استعمال ہیں. تو لگتا ہے اسے ہے کہ انہوں نے اپنے صحیح بات یہی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے چہرے کی طرف لکڑی سے اشارہ کیا. پہلے اس کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اور لکڑی ہونے کے بعد سوچ و بچار کرتا رہا، تو پھر آپ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا. جہاں تک تعلق ہے جو جریر بن حازم جو ہیں، یہ اگرچہ سکہ ہے لیکن ان کو وہم بہت آ جاتا تھا. کانا یحم. ایک دفعہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، جیسے وہم آتا ہے، خیال آتا ہے، اندیشہ آتا ہے کہ ابن عمر کو کوئی قتل نہ کر دے. تو اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے طلحہ، زبیر اور عمار بن یاسر اور کئی لوگ قتل ہو چکے تھے. تو جریر بن حازم نے یہی بات سنی اور اس کو غلط طریقے سے جا کر پیش کر دیا. ان کو وہم آیا اور غلط طریقے سے پیش کیا کہ معاویہ کہتے تھے اگر ابن عمر نے میری یزید کی بیعت نہ کی تو میں اس کو قتل کر دوں گا. بعد میں جب تحقیق ہوئی، یہ الگ بعد میں مسئلہ بیان کروں گا، تو پتہ چلا کہ یہ بات ایسے نہیں تھی، ایسے تھی. تو یہ اکثر وہم ان کو پڑ جاتا تھا. اور ان سے بھی دو طرح کی روایت ہے، ایک میں یقولو ہے اور ایک میں یہ ہے. ایک میں یقولو ہے اور ایک میں ینکتو لفظ کا لفظ ہے، ینکتو. تو اگر ساری روایات مل جائیں، ان سے بھی دو روایات یقولو اور یہ ملا لیں، تو سب کو جمع کر کے ہم دیکھتے ہیں تو قرینے سے یہ پتہ چلتا ہے، سیاق سے، کہ عبید اللہ بن زیاد نے چھڑی سے آپ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، نہ کہ مارا. یہ ثابت نہیں ہے. اور اس سے پہلے عبید اللہ بن زیاد آپ کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے حسن کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں. اور تعریف ایسے کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے آیا، جب آپ نے دیکھا تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ ما رأیت مثل ھذا حسن، میں نے اس جیسا حسین چہرہ نہیں دیکھا. اور پھر کہتا ہے کہ انہ کان من اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتا ہے. اب آپ کے حسن کی تعریفیں کر رہا ہے اور آپ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ ہے. اور ایک اور لفظ ان کے لیے ابو عبداللہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ابو عبداللہ عربوں کی ہاں
جب کنیت سے اس وقت کرا جاتا ہے جب کسی کی عزت مراد ہو، عزت کرنی، بزرگی، شرف بیان کرنا مقصد ہو. تو سارے صحابہ، سارے لوگ ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی. ابھی عزت سے نام لے رہا ہے، آپ کی حسن کی تعریفیں کر رہا ہے، پریشان ہے، ہاتھ میں لکڑی ہے، زمین کھود رہا ہے. پھر اس کے بعد اشارہ کر رہا ہے آپ کے چہرے کی طرف کہ اتنا حسین ہے، اتنا یہ ہے، یہ وہ ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس نے آپ کے چہرے کو نہیں مارا. جو اتنے ڈرامے ہو رہے ہیں کہ آپ کے چہرے کو مار رہا تھا، ایسا کوئی چکر نہیں. اگر چہرے کو مارتا تو انس بن مالک کچھ تو اعتراض کرتے. ایک روایات جو بیان کی جاتی ہے طبرانی میں اور میں بزار میں، وہ بہت ہی ضعیف جداً ہے. بعد میں اس کو موضوع کہا طبرانی اور بزار میں. یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے نکیر کی، انہوں نے منع کیا. تو یہ روایت ثابت نہیں ہے. جو ثابت ہے کلمہ کیا، وہ ینکتوں کا لفظ افسان ہے. ٹھیک ہے. اب ینکتو ینفی الی انفی، کہ آپ کے چہرے کی طرف اشارہ کرنا. تو ساری الفاظ کو جمع کریں، سارے مضمون کو جمع کریں تو اس نے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس نے آپ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا. اب جس نے روایت بیان کی اس نے اپنی اپنی تعبیر دی کہ کسی نے چہرے کا لفظ استعمال کیا، کسی نے آنکھ کا، کسی نے کان کا، کسی نے دانت کا، کسی نے ہونٹوں کا استعمال کیا. اور کوئی یقول و یشیروں کے معنی میں لے رہا ہے اشارہ کرنے میں، کوئی ینکتوں کا معنی ہوتا ہے ایسے ایسے کھرچنا. شاید اس نے ایسے کیا ہوگا کہ یہ چہرہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنا ابو عبداللہ کا حسین چہرہ ہے، کوئی بات کی ہوگی. اور البانی صاحب لکھتے ہیں آگے کہ ابھی میں نے روایت میں بھی آپ کو پڑھا تھا کہ مدح، یعنی قال فی حسن شیء، آگے اس کا معنی لکھا ہے مدح وجہ، اس نے آپ کے چہرے کی تعریف کی. تو جو چہرے کی تعریفیں کر رہا ہو، اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے. ہمارے یہاں سے کوئی اگر نا حق ہے، ہم نے ایسے ہی کہتے ہیں، نا حق کوئی آدمی مر جائے ہمارے یہاں سے، نہ ویسے ہی ہمارے دور اقتدار میں ہمارے جانے میں بلی بھی مر جائے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، پریشان ہوتی ہے، یہ خام کا یہ چیز ٹوٹ گئی، خراب ہو گئی، مر گئی انسان جانور بھی. تو وہ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن سے لوگ محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول سے تعلق تھا. یہ بھی لوگ مسلمان تھے، محبت کرتے تھے. قتل ہو گیا تو شہید ہو گیا، اب افسوس کر رہے ہیں اور آپ کے چہرے کی تعریف کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کا کچھ اور بنا دیا. ایک اور روایت ہے، اگرچہ میں اس کی سند پر تحقیق نہیں کر سکا، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک آدمی نے جو لے کر، وہ پتہ چلا کہ وہ سر لے کر آیا تھا، تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے کاٹا ہے. تو اس نے کہا اس کو لے جا کر وہاں قتل کرو، پیچھے ہٹ کر اس کو قتل کرو. اس کو پیچھے جا کر اس کو عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. لیکن اس روایت کے بارے میں شیخ عبد المعید مدنی سابق ایڈیٹر مجلہ الاستقامہ عربی کے، یہ جو ہیں بہت بڑے ایڈیٹر ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر مجلہ احسان میں جلد نمبر 1 استقامہ میں اس کے وہ لکھتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد نے قاتل حسین کی گردن مار دی پیچھے جا کر، گردن مار دی. تو اس سے بھی یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، اس میں بڑا لمبا چوڑا انہوں نے بیان کیا. کرنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد نے اس قاتل کو قتل کر دیا، اس کی گردن مار دی. تو اس حدیث کا جواب میں نے اس لیے یہ دیا ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ ایک تو یہ روایت کرنے والے شریر بن حازم ہیں جن سے بہت ساری وہم ہو جاتا تھا. جب وہم ہو، غلطی ادھر ہو، یہ ثقات کی مخالفت کریں تو یہ شاذ کراتی ہے، دوسری روایات محفوظ کراتی ہے. اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم وہ روایت نہیں لے لیں گے جو شاذ ہے اپنے مطلب کے لیے. قرآن کی کچھ آیات متشابہات ہیں اور کچھ آیات محکم ہیں، تو متشابہات کا وہ معنی کریں گے جو محکم کے مطابق ہو. اس طرح وہ حدیثیں جو متشابہات ہیں اور جو محکمات ہیں، تو متشابہات کا معنی مفہوم وہ کریں گے جو محکم کے مطابق ہو. اس طرح صحابہ کے کچھ قصے، واقعات، حدیثیں ایسی ہیں جو بالکل سمجھ میں نہیں آتی، متشابہات کی طرح کہ جنگ احد سے بھاگ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو ہم کے معنی اور ترجمہ وہ کریں گے جو محکم چیزوں کے مطابق ہیں. اسی طرح کوئی واقعہ ایسا مل جائے جس میں ایک
ایسی چیز سامنے آ رہی ہے جس کو عقل دماغ دل بالکل قبول نہ کر رہا ہو، بالکل متشابہ ہو، جس کا معنی کرتے ہوئے بڑی پریشانی ہو رہی ہو، اور اس کے مقابلے میں دوسرا ہمیں کوئی کرینہ مل رہا ہے صحیح، تو اس کو وہاں ڈالیں گے، اس کا وہ معنی کریں گے جو دوسری آیات حدیثیں جو اسلام کے مطابق ہے، نہ کہ وہ معنی جو ہماری خواہش پوری کرے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وجدک ضالا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ظالن پایا، ظالن کا وہ معنی کریں گے جو نبی کی شان کے مطابق، دوسری آیات اور حدیث کے مطابق، نہ کہ چور ڈاکو اپنی مرضی کے ترجمہ کریں گے۔ یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، جب کہا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، تو انہوں نے کہا جو قرض تو وہ مانگتا ہے جو فقیر ہو، تو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اب یہودیوں نے یہ غلط بات کی، کیوں؟ کہ یہ اللہ کی شان کے خلاف، بے شمار آیات اور حدیث کے خلاف، مفہوم کے خلاف۔ اب ہم آیات کا وہ معنی نہیں بیان کریں گے جو یہودیوں نے کیا، جو شاذ ہے، بلکہ وہ معنی بیان کریں گے جو باقی آیات نصوص ہیں اسلام کے مطابق ہے۔ اب سارے مسلمان کھڑے ہیں، وہ ایک آدمی کی اتنی ضرورت کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مارے انس بن مالک اور بڑے بڑے وہاں کھڑے ہوں اور کوئی کچھ بولے نا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور نہ وہ بھی آخر انسان ہی تھا، کتنا ہی ظالم ہے، لیکن پھر اس نے قتل ہی نہیں کیا، قتل کا حکم نہیں دیا، اس سے راضی نہیں ہے۔ اور جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، اس کو قتل کر دیا، اور ان کے جتنے میں وہ ان کے جو لیڈیز تھیں ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا، وہ خود ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں۔ زین العابدین ان کی لیڈیز، یہ میں الگ انشاءاللہ ڈالوں گا آپ کو بنا کر، وہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اسلام ہمیں یہی کہہ رہا ہے، سب کچھ بتلا رہا ہے۔ اور اب یہ جو ہے اس کا ترجمہ اور معنی وہ کرے جو باقی اسلام باقی آیات کے مطابق ہے، باقی واقعات کے مطابق ہے۔ تو اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ حدیث جو الگ ایک جریر بن حازم بیان کر رہے ہیں، یہ ان سے وہم ہو گیا ہے، یہ شاذ ہے، اور شاذ کے مقابلے جو محفوظ ہے عمل اس پر ہوتا ہے، اس پر نہیں ہوتا۔ اور اگر وہی لفظ جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ معنی بھی لے رہے ہیں، تو ین کو تو کا معنی کہ وہ زمین خرید رہے تھے اور وہ کسی کے چہرے کی طرف ایسے چھڑی کرو کہ اس کے کہو یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ اس کی آنکھیں کتنی، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت، اس کا ناک کتنی، اس کے دانت، وہ کیونکہ اس کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں۔ کون؟ عبید اللہ بن زیاد، خود البانی صاحب، اور دوسری حدیثیں کہتے ہیں کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ان کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں، جیسے میں کہہ رہا ہاتھ سے کروں یار اس کے ناک کتنی خوبصورت، اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت، اس کا ماتھا کتنا، اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو وہ ہاتھ سے چھڑی سے ایسے کر کے اشارہ کر رہا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ کیا ہے، اشارہ کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ تھا حدیث کا معنی، یہ اس کا صحیح مفہوم۔ باقی یہاں لوگوں نے اپنے مطلب کا اٹھایا اور آسمان پہ لے کر پہنچ گئے کہ دیکھو جی عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، کہ یہ گڑا کیا کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کی گستاخی کی۔ اور پھر ایک اور حدیث سے، وہ حدیث یہ کہ وہ حدیث مجھے انہوں نے بھیجی تھی، نیٹ میں موجود ہے، میں یہاں لکھی نہیں ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد قتل ہوا، اشتر نحی نے قتل کیا، مختار ثقفی نے فوج بھیجی، جنگ ہوئی تو قتل ہو گیا عبید اللہ بن زیاد، اس کو سر لایا گیا، اس کے ساتھیوں کو لایا گیا، جمع کیا گیا۔ تو کہتے ہیں ایک سانپ آیا اور وہ کیا کر رہا تھا، ان کے سروں پہ گھومتا گھومتا آ کر عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں تھوڑی دیر ٹھہرا، پھر چلا گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، ناک میں ٹھہرا، پھر چلا گیا، 3 دفعہ اس نے ایسا کیا۔ تو کہتے ہیں دیکھو جی سانپ جو ہے نا عبید اللہ کی ناک میں آیا اور آ کر کاٹنا اپنی طرف سے لگا لیا اور چلا گیا۔ اور یہ حدیث سے ترمذی میں ہے، اور البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے، البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو کہ عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں آ کر سانپ چلا بیٹھا اور کاٹ کے چلا گیا، تو پتہ چلا کہ وہ جو اس نے آپ کے سر کی گستاخی کی تھی، آپ کے چہرے کی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ نے ایسے بدلہ چکایا۔ تو اس کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ البانی صاحب نے بہت ساری حدیثوں کو صحیح کہا ہے، لیکن علماء نے ان حدیثوں کو قبول نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ محدث کو یہ آتا ہے جب حدیثوں کو صحیح کرتا ہے تو یہ نہیں کہ لوگ آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتے ہیں، بلکہ امام بخاری کی کئی حدیثوں کو لوگوں نے صحیح کہا، امام مسلم کی حدیثوں کو صحیح کہا، البانی صاحب کے اوپر بے شمار کتابیں آ چکی ہیں، کئی حدیثیں، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو باقی لوگوں نے صحیح نہیں کہا، قبول نہیں کیا۔ زبیر علی زئی نے ان کی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، زبیر علی زئی نے باقاعدہ ضعیف سنن ترمذی میں حدیث 3780
3780 میں اس پہ پوری جرح کی ہے، اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور البانی صاحب نے اس کا رد لکھا ہے کہ یہ ان سے غلطی ہوئی فلاں فلاں، پوری تفصیلات لکھی، آپ آ جا کر مراجعہ کر سکتے ہیں۔ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے، زبیر علی زئی ایک محدث ہے، اور بھی بے شمار محدث ہے۔ صالح العثیمین جو ہے وہ کہتے ہیں ان هذا الحدیث معن من قبل الامر وهو من المدلسین هذه آفة فی الحدیث۔ صالح العثیمین کہتے ہیں مجموع الفتاوی میں اور رسائل ابن عثیمین میں 9ویں جلد صفحہ نمبر 176 ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس میں بڑی آفت ہے، وہ یہ ہے کہ عامش مدلسین میں سے ہے، اور اس میں انا کے ساتھ روایت کی ہے، تو مدلس جب ان کے ساتھ روایت کرے تو اس کی روایت قبول نہیں ہوتی ہے۔ البانی صاحب سے غلطی ہوئی، باقی محدثین نے رد کیا ہے، عامش مدلس ہے، تیسرے طبقے کا ہے۔ ابن حجر نے دوسرے طبقے میں لکھا تھا طبقات میں، لیکن جب کتاب نکت لکھی تو نکت کے اندر اس کو تیسرے میں رکھا۔ محدثین نے کہا کہ الان اصابہ، ابن حجر ابھی اس کو صحیح پوچھے، یہ دوسرے درجے کا نہیں تیسرے درجے کا ہے، تو یہ جب ان سے روایت کریں تو قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ ایک لمبی بحث ہے تدریس کے اوپر، میں ادھر نہیں جاتا ہوں، عام آدمی کو نہیں سمجھے۔ مدلس سے ہوتا ہے جب وہ ان سے روایت کرتا ہے تو اس کی حدیث اگر پہلے طبقے یا سے ہو تو پھر بھی گزارا چل جاتا ہے، دوسرے سے بھی کچھ لوگ گزارا چلاتے ہیں، تیسرے سے تو بالاتفاق نہیں چلاتے، تیسرے طبقے سے تو بالاتفاق نہیں چلاتے، عامش تیسرے طبقے سے ہے اور وہ ان سے روایت کرے، اس کی حدیث مردود ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی، تو اس لیے محدثین نے ان کی حدیثوں کو رد کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے، جب قسطنطنین عیسائی ہو گیا، مسلمان ہو گیا، پھر پہلے وہ یہودیوں کی حکومت تھی تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اب وہ نصرانیوں کو عیسائیوں کو مارتے تھے۔ پھر قسطنطنیہ کا بادشاہ جو رومی تھا، پہلے روم، اہل روم کا کوئی مذہب نہیں تھا، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو وہ عیسائی ہو گیا۔ جب وہ عیسائی ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہتے ہیں بولس کے عقیدے کے مطابق، اور کچھ لوگ اس کو ان کو رسول کہتے ہیں، انسان کہتے ہیں، الہ نہیں مانتے، اور آپس میں یہ لڑ رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں بہت زیادہ۔ جب یہ جھگڑے کرتے ہیں تو اس نے سب کو بلایا، اس نے کہا میں سب کے دلائل سنوں گا، اور ایک گورنمنٹ کا ایک مسئلہ بنائے، سب اس پر اتفاق کریں تاکہ لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ جیسے مسلمانوں میں جب قرات کا اختلاف ہوا تو ایک قرآن لکھ کر قریش کے مطابق تاکہ سب اتفاق کریں۔ جب اس نے دیکھا تو دلائل سنے تو وہ اس طرف مائل ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے۔ اب جب یہ بات یہودی جو تھے جنہوں نے یہی شوشہ چھوڑا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ اگلے دن آئے روتے ہوئے بری حالت کہ ہم نے سب نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی قمیض پھٹی ہوئی تھی اور وہ بڑے پریشان تھے۔ ہم نے کہا عیسیٰ آپ کا یہ حال کس نے کیا؟ انہوں نے کہا آریس جو مجھے کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، انسان ہوں، میں الہ نہیں ہوں، اس نے میری بہت بےزتی کی۔ ایسی رو رو کر یہ قصہ سنایا کہ وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا ہاں وہ الہ، چلو لکھو، اور قانون بن گیا۔ بعد میں آخر دم پر اس نے رجوع کیا، توبہ کیا کہ میں آریس کے دین پر مرتا ہوں، لیکن وہ غلطی ہو چکی تھی، وہ غلطی میں نے بھی جب یہ حدیث پڑھی کہ سانپ اس کی ناک میں گھس گیا، وہ کرتا ہے شروع میں بھی بڑا ڈرا گیا، بھائی مجھے عبید اللہ ابن زیاد سے کیا لینے ہیں؟ اگر وہ غلط آدمی ہے تو میں نے اپنی آخرت تھوڑی خراب کرنی ہے، ہم تو حسین کے ساتھ ہوں گے۔ پھر جب میں اس کی تحقیق شروع کی تو معاملہ یار لوگوں نے کہیں اور سے اڑایا ہوا ہے، طریقہ کچھ اور ہے، اصل کہانی ہے ہی کچھ اور۔ تو یہ ہمیشہ اس طرح کے واقعات یہ پرانے کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے۔ اور سانپ پہنچانے کے بڑے واقعات ہیں، میں پھر کبھی بتاؤں گا۔ کبھی وہاں پہنچا دیتے ہیں مرنے کے بعد، کبھی اس کی قبر میں ڈال دیتے ہیں، کبھی وہاں پہنچا دیتے ہیں، یہ ان کے پرانے طریقے ہیں۔ تو عبید اللہ ابن زیاد مسلمان تھا، یزید اور عبید اللہ، جہاں تک یزید کے پاس سر گیا ہی نہیں ہے، وہ ساری جھوٹی روایات ہیں، بلازری کی اور یہ جتنے بھی ہیں ساری جھوٹی مقتل حسین میں بیان ہوئی ہیں۔ حسین کا سر شام میں یزید کے پاس گیا ہی نہیں، جو پہنچانے والے ساری جھوٹی ابو مخنف کی روایات ہیں۔ لوط بن یحییٰ جو ایک نمبر کا کذاب آدمی ہے، تو ان کو بیان کرنا فضول ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح کہنے کی توفیق دے اور تعالیٰ ہمیں